السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج مسلمان جس قدر بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہا ہے اس سے پہلے کبھی اتنا بد نصیب نہ تھا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ آج انسان اس قرآن پہ ایمان بھی رکھتا ہے کہ یہ اللہ کا نازل کیا ہوا دستور ہے، اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی اور عقیدت کا اظہار بھی کرتا ہے، مگر بد نصیبی یہ ہے نہ اس کو پیش نگاہ رکھتا ہے اور نہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کی زندگی کو۔ یہ ہماری تباہی اور بربادی کا آج بڑا سبب ہے۔ اللہ کا قرآن اور انبیاء اور رسول اللہ کے سرتاج کو اللہ نے اس دور میں اور ان لوگوں میں بھیجا جو سطح ارض پہ بسنے والے تمام لوگوں سے زیادہ جاہل لوگ تھے، جن کی جہالت کا یہ عالم تھا کہ اگر باپ فوت ہو جائے تو وہ اپنی ماں کو بطور لونڈی رکھتے تھے، جن کی جہالت کا یہ عالم تھا کہ گھر میں بچی پیدا ہو جائے تو اس بچی کو زندہ زمین میں درگور کر دیا کرتے تھے۔ ایسے جاہل لوگوں میں اللہ نے قرآن بھیجا اور ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ لوگ جو تختہ عرش پہ سب سے زیادہ جاہل لوگ تھے، اس قرآن سے تعلق کی بنا پہ، رحمت کائنات کے دامن سے وابستگی کی بنا پہ اس مقام پہ پہنچے کہ کائنات کے بڑے بڑے جہاندیدہ فہمیدہ لوگ ان کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرنے پہ فخر کرتے تھے۔ قرآن ایسا انقلابی دستور ہے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ ایسے انقلابی لیڈر ہیں، چشم انسانیت نے نہ ایسا دستور کوئی دیکھا ہے اور نہ ایسا قائد کوئی دیکھا ہے۔ اللہ ان لوگوں پہ ایمان لانے والے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ ایھا الناس، تم نے لفظ مومن بار بار سنا اور پڑھا ہوگا، لیکن تمہیں احساس ہے، تمہیں ادراک ہے، تمہیں علم ہے کہ مومن کہتے کس کو ہیں؟ ارشاد فرمایا میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ مومن کس کو کہتے ہیں۔ فرمایا مومن وہ ہے جو اللہ اور رسول پہ ایمان کا اظہار کرتا ہے اور اس کے دل میں کبھی بھی شک پیدا نہیں ہوتا، یعنی جیسے بھی حالات ہوں، جیسا بھی دور ہو، وہ جن حالات سے گزر رہا ہو ان حالات سے گھبرا کے اس کے دل میں کبھی یہ شک پیدا نہیں ہوا کہ شاید
اسلام کوئی سچا دین اور نظریہ نہیں. برے سے برے حالات، ظلم و جبر کی انتہا، ظلم کی چکی میں پستا ہوا انسان سارے شدائد کا مقابلہ کرتے ہوئے مسکراتا ہے. اس کے دل میں کبھی گمان بھی نہیں گزرا کہ اللہ کو مانتا ہوں جو ساری کائنات کو تخلیق دینے والا ہے، جس کے اختیار میں سب کچھ ہے. اس کو ماننے کے بعد بھی میں ان پریشانیوں کا شکار ہوں. ہو سکتا ہے اسلام کو سچا نظریہ حیات ہے کہ نہیں. فرمایا قیامت تک قرآن کو سننے والے لوگوں، اس سے تعلق پیدا کرنے والے لوگوں، رسول سے کے دامن سے وابستگی اختیار کرنے والے لوگوں، اس بات کو اپنے دل کی تختیوں پہ لکھ لو. مومن وہ ہے جو کسی بھی حالات میں اسلام کے متعلق شک سے دوچار نہیں ہوتا. اگر انسان کے دل و دماغ میں کبھی ایسی بات آ جاتی ہے تو وہ یہ سمجھے کہ وہ کما حق کا مومن نہیں ہے. ان آیات کا تذکرہ کیا اور مقصود قرآن کی اس سایہ مقدس سے ہمیں مطلع کرنا ہے کہ مومن کیسا ہوتا ہے. انہوں نے تو بن کے دکھایا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کے لیے جو قرآن کے پہلے مخاطب تھے، جو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کے نزول کے وقت موجود تھے، جو نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کا اظہار کرتے تھے کہ ان کا کردار کیسا ہے، جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ کو مطلوب ہے، وہ ویسی زندگی بسر کرتے ہیں. جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کے کردار کو دیکھا، ان کے لیل و نہار کو دیکھا، تو احساس کیا کہ یہی وہ مومن ہیں جن کو اللہ مومن کہتا ہے. اور یہی نہیں، جن کے متعلق اللہ نے کہا اے لوگوں، ایمان کا اظہار کرنے والوں، آمنو کما آمن الناس، ایمان کا اظہار ویسے کرو جیسے محمد کے صحابہ نے کیا. کن لوگوں کو ہمارے لیے کسوٹی قرار دیا؟ وہ لوگ جو دامن رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ تھے. نبی رحمت علیہ السلام نے ببانگ دوہل ارشاد فرمایا کہ لوگوں لا تسبوا اصحابی، میرے ساتھیوں کے متعلق بری نیت پیدا نہ کرو، برے خیالات نہ بناؤ، دل میں ان کے متعلق حسد، بغض اور رنج پیدا نہ کرو. والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ اختیار میں محمد کی جان ہے. تم لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی راہ میں، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو. فرمایا ما ادرکا مد احدہم ولا نصیفہ، میرے صحابہ اگر ایک مد خرچ کرتے ہیں، تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو، ان کے اجر کو تم پا ہی نہیں سکتے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے مطلب یہ کیوں سے آیا؟ ضرورت کیا تھی؟
مقصد کیا تھا؟ کیوں رحمت کائنات محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ احد پہاڑ کے برابر تمہارا سونا خرچ کرنا، اور ان کا ایک مد ولا نصیفہ، اور آدھا مد اگر وہ خرچ کرتے ہیں تو ان کو اتنا اجر ملتا ہے. تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو تب بھی تمہیں اتنا اجر نہیں ملتا. کروڑوں من ہے، شمار نہیں کر سکتا آدمی کو احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، اس کا وزن کتنا ہے، شمار سے باہر. فرمایا شمار سے باہر جو وزن ہے تم اتنا خرچ کرو اللہ کی راہ میں سونا. اور میرے صحابہ مد 8 کلو کے قریب ہے کم و بیش. کہا میرے صحابہ اگر اتنا خرچ کر دیتے ہیں نا تو تم سے زیادہ انہیں اجر ملتا ہے، تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو. کیوں کہا اللہ کے نبی نے؟ سبب کیا تھا کہ اتنا مقام، اتنا درجہ اور ایسی شخصیت بیان کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ اس لیے کہ تختہ عرش پہ کسی نبی سے وابستہ کوئی ایمان لانے والا ایمان کا وہ کردار پیدا نہیں کر سکا جو محمد الرسول اللہ کے صحابہ نے کیا ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر رحمت کائنات تک واحد وہ ساتھی ہیں محمد رسول اللہ کے جن کے کردار کو بیان کر کے اللہ فخر کرتے. کون کتنا خوش نصیب ہے، کون کہاں سے چلا، کہاں پہنچا، اور وہ دامن محمد رسول اللہ سے وابستہ ہوا. ایمان کا کردار اس کا کیسا رہا، مضبوطی قدم کیسا رہا، ایمان قبول کر لینے کے بعد وہ ایمان کے کس مقام پہ پہنچا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تاریخ کے اوراق میں دیکھ کے انسان کو احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کیا تھے. آخر نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا مقام انہیں کیوں دیا؟ کیوں پہاڑ کا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ان کے ایک مد کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا. یہ کردار تھا صحابہ کا جس کردار نے ان لوگوں کو اس مقام پہ پہنچایا. اللہ اور رسول مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر تم بھی ایماندار ہو تو تمہارا ایمان بھی ویسے ہونا چاہیے جیسے محمد رسول اللہ کے صحابہ کا. کیسے پتہ چلے ہمیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا ایمان کیا؟ تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں اس سے. احادیث کی کتابوں میں بابوں کے باب ہیں اس کے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی کیسی تھی، ان کا ایمان کیسا تھا، ان کا کردار کیسا تھا، اور یہ ہمارے سامنے اللہ نے محفوظ حالت میں پہنچایا جیسے اللہ نے محفوظ قرآن ہم تک پہنچایا ہے. ایسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کردار ہم تک پہنچایا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی اور عدم وابستگی قسمت سے متعلق ہے. میں نے عرض کیا تھا نا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کا انتخاب اللہ نے میرے لیے خود کیا ہے. وہ لوگ یوں نہیں آ گئے، میرے ارد گرد یوں ہی اکٹھے نہیں ہوئے، اللہ نے ان کو اکٹھا کیا ہے. اور اکٹھا کیسے کیا ہے؟ کوئی روم سے آیا ہے، کوئی ایران سے آیا ہے، کوئی حبشہ سے آیا ہے، کوئی افریقہ سے آیا ہے، آ کے دامن محمد رسول اللہ سے وابستہ ہو. ایک یہ شخص بھی ہے جو یمن سے اٹھ کے آیا ہے، مکہ میں آیا،
کہ ایک بڑے رئیس کے ساتھ حلیفانہ تعلقات قائم کیے، اس کی پناہ اختیار کی. سردار ہے قریشیوں میں سے وہ بھی، اسود بن عبد یغوث. اس کا کردار ایسا ہے، اس کے لیل و نہار ایسے ہیں، اس کی جرأت ایسی ہے، یہ شجاع ایسا ہے، اس کا کردار اتنا اعلیٰ و بالا ہے کہ اسود بن عبد یغوث نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے. بڑا شاذور ہے، بڑا طاقتور ہے. جتنا شاذور اور طاقتور ہے اتنا ہی بڑے اچھے کردار کا مالک ہے. بیٹا بنا لیا اس کو اپنا. پھر اس نے عیش و طرب کی وہ زندگی بسر کی ہے جو کم کم لوگوں نے بسر کی ہے. ایک سردار کا بیٹا ہے، رئیس ہے، مال و دولت، زر و لالا گوہر اس کے قدموں میں ڈھیر ہیں. رات آلہ بھالا، دن اس سے بڑھ کے. نہ کھانے پینے کی کوئی پریشانی، نہ پہننے کی کوئی پریشانی، نہ چلنے پھرنے کی کوئی پریشانی. آلہ بھالا ہی. زیادہ دیر نہیں گزری کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا. یعنی آفتاب رسالت طلوع ہوا مکہ میں. یہ خوش نصیب بھی کردار کے اعتبار سے بہت اچھا تھا. فطرت نے فوری رہنمائی کی اور یہ نبی کائنات محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوا. غریب الوطن ہے، مکہ میں آیا، اعلیٰ بالا باوقار زندگی بسر کی. لیکن جو ہی نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑا، دامن رحمت سے وابستہ ہوا، کافر سردار کے تیور بدل گئے، نگاہیں بدل گئیں. اور اتنا وقار، اتنی عظمت، ایسی شخصیت، میں نے یوں ہی تجھے بنایا تھا، تم نے تو میری سوچوں کا، میرے خیالات کا بیڑا غرق کر دیا ہے. ہمارے معبودوں سے رشتہ توڑ کے محمد کے دامن سے وابستہ ہو گئے ہو. ایک رب کو ماننا، باپ کے جو بیٹا بنا کے بیٹھا ہوا تھا اس کے تیور بدل گئے. اور یہ ناز و نام میں زندگی، عیش و عشرت میں زندگی بسر کرنے والا اب ظلم کی چکی میں پس رہا ہے. کہاں وہ زندگی جس کو بڑے سے بڑے لوگ بھی عیش و عشرت کے انداز سے اس طرح زندگی نہیں بسر کرتے تھے جس طرح یہ کر رہا تھا. اور کہاں محمد الرسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد ظلم و جبر کی چکی میں پس رہا ہے. اتنا ظلم ہوا، تمام صحابہ پریشان ہیں، زندگی بسر کرتے ہیں، کوئی زندگی نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا تو اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ تم مکہ کی سرزمین کو چھوڑ دو، حبشہ چلے جاؤ. حبشہ کا بادشاہ بڑا نرم دل ہے اور مومن ہے، عیسائی تھا اس وقت، اس کے پاس چلے جاؤ. یہ بھی وہاں جاتے ہیں. آخر سبب کیا ہوا؟ تم ایسی ناز و نام کی زندگی بسر کرتے تھے، ظلم کی چکی کے سپرد کیوں کر دیا؟ اس کا سبب اس کا کردار بیان کرتا ہے کہ عقل و شعور رکھنے والا جب محمد کی دعوت سے غور و فکر کرتا ہے تو اس نتیجہ پہ پہنچتا ہے کہ اس پہ عمل کرنے سے دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. اس لیے وابستگی اختیار کی. کھانا ایسا تھا، پہننا ایسا تھا، زندگی
عیش و عشرت ایسی تھی کہ کم کم کسی کو نصیب تھی. سب کچھ چھوڑ کے اپنے آپ کو ظلم و جبر کی چکی میں پسنے کے لیے. یہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والا وہ شخص ہے جو یمن سے چلا مکہ پہنچا. حبشہ میں کتنے سال رہ کے واپس آتا ہے. مکہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب تک مدینہ کو ہجرت کرنے کا حکم دے چکے تھے کہ میرے صحابہ مکہ میں لوگ تمہیں جینے نہیں دیتے، تمہارے عقائد کے دشمن، تمہارے نظریات کے باغی، قرآن سے اعراض کرنے والے، میری سنت سے اعراض کرنے والے لوگ میرے اور تمہارے خون کے پیاسے، تم ان کو چھوڑو. اپنی جان اور ایمان کو بچانے کے لیے مدینہ چلے جاؤ. اب صحابہ مدینہ کو جا رہے ہیں، یہ مکہ میں آ گیا. حالات پہلے یاد رکھیں، پیش نگاہ رہیں کہ سردار کا متبنہ ہے، بیٹا بنایا ہوا، عیش و طرب کی زندگی، پرواہ کوئی نہیں، بہترین زندگی، وجہ ناز زندگی، سب کچھ چھوڑا، محمد الرسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو. اور دامن سے وابستگی کے بعد حالات کیسے بدلے، لیل و نہار کیسے آئے. جیسی زندگی بسر کی مکہ میں، پریشانی کی زندگی، مصیبت کی زندگی، ظلم و جبر کی زندگی، لیکن اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کی پیشانی پہ بل نہیں آئے. مکہ کو جب چھوڑا، اللہ کے نبی کے پاس مدینہ پہنچے. دو قسم کی روایت ہے کہ مقداد بن اسود، اصل مقداد بن عمر، لیکن اسود کے پاس رہنے سے متبنہ بن جانے کے بعد مقداد بن الاسود نام کہلوایا، یعنی باپ کے نسبت اسود کی طرف ہے، اپنے اصل باپ کی طرف نہیں. اتنا پیار کیا اس کافر نے، سردار نے، طاقتور آدمی نے، یوں عیش و طرب کی زندگی بسر کروائی کہ ان کے نام کے ساتھ اس کا نام لگتا ہے. مدینہ آئے، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہلے تشریف لا چکے تھے. دو روایتیں ہیں، ایک تو کہ اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے، اور دوسری ہے کہ اللہ کے نبی کے آنے کے بعد مدینہ آئے. لیکن مدینہ میں آ کے کوئی حالات صحیح نہیں بنے. ناز و نام کی زندگی بسر کرنے والا مدینہ میں پریشان زندگی بسر کرتا ہے. کھانے کو کچھ نہیں ملتا، کبھی ایک وقت کا کھانا ملتا ہے، کبھی وہ بھی نہیں. اس طرح زندگی بسر کی کہ پریشان ہو گیا. صحابہ سے کہا کہ میری حالت وکیل بن جاؤ، لیکن صحابہ بھی تو اسی چکی سے گزر رہے تھے. کسی صحابی کے پاس ایسی طاقت نہیں تھی. ان سے کہا کہ ہم کبھی کبھار تمہاری خدمت تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ کہو کہ ہم تمہارے کفیل بن جائیں، تمہارے کھانے پہننے پینے کا سامان باقاعدہ تمہیں مہیا کرے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. وہ شخص جس نے بھوک کبھی دیکھی نہ تھی، جس نے پریشانی کبھی دیکھی نہ تھی، آج محمد الرسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو کے اتنا پریشان ہے کہ صحابہ کو کہتا ہے مجھے کھانے کے لیے اپنے پاس بلاؤ، پہننے کے لیے مجھے کپڑا دو، میں بھی تمہارا مومن ساتھی ہوں. صحابہ نے کہا کہ ہمارے ہاں بھی تو وہی ہے جو تمہارے پاس ہے، کبھی کھانا مل گیا کبھی نہیں، کچھ نہیں. ان حالات میں زندگی بسر کرنے والا کہ جس کی زندگی کو دیکھ کے لوگ ناز کرتے ہیں اس کی شخصیت اور قسمت پہ، وہ شخص
آج مدینہ میں یوں زندگی بسر کر رہا ہے کہ پریشان ہے، دن رات بے چین، دن کو سکون نہیں، رات کو نیند نہیں، ایسی پریشان زندگی بسر کرتا ہے، لیکن اس کی جبین پہ کبھی تیور نہیں آئے، شکوہ نہیں ہوا، شکایت نہیں ہوئی۔ اللہ کہتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں مومن کون ہے۔ مومن وہ ہے جس کا کردار ایسا ہے کہ وہ دنیا کی جس بھی بڑی سے بڑی مصیبت میں مبتلا ہے، اس مصیبت میں مبتلا ہو کے اللہ سے شکوہ نہیں کرتا، اللہ سے شکایت نہیں کرتا، لوگوں کو نہیں کہتا کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میں ایسی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ کبھی وہ زندگی تھی جس زندگی کی لوگ تمنا کرتے تھے، آج وہ کائنات کے لیے چشم عبرت بنا ہوا ہے۔ سوال کرتا ہے لوگوں سے کہ مجھے دو کھانے کے لیے، دو پہننے کے لیے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود کبھی اس کی زبان پہ شکوہ نہیں آیا، کبھی شکایت نہیں آئی، کبھی نہیں سوچا کہ دین تو وہ ہے جس کا تعلق اللہ سے ہے، اور اللہ ساری کائنات کا مالک و مختار، ہر چیز رب کے اختیار میں ہے، تو آخر کیوں میں اتنی مجبور زندگی بسر کر رہا ہوں، ایک دن بھوکا، 2 دن بھوکا اور پریشان، دل میں وہم و گمان نہیں آیا۔ کبھی ہم نے بھی سوچا ہے؟ اپنے اندر نگاہ ڈالنی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے کردار کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، ایمان کو سمجھیں، مومن کون ہے، مومن کا کردار کیسا ہوتا ہے۔ یہ زندگی عیش و طرب کی بسر کرنے والا، غربت کی زندگی بسر کرتا ہے، بے بسی کی زندگی بسر کرتا ہے، بھوک کاٹتا ہے، پریشانی اٹھاتا ہے، لیکن وہ زندگی چھوڑ کے اس کو قبول کر کے کبھی رب سے گلہ نہیں کیا، کبھی محمد رسول اللہ کو یہ نہیں کہا اللہ کے نبی ہم تو سچے ہیں، اللہ اصل مالک ہے، اس کے باوجود ہم بھوکے پیاسے خوفزدہ، دل میں کبھی نہیں آیا، یوں زندگی بسر کرتے ہیں۔ کہا اللہ کے نبی نے میں مومن اس کو کہتے ہیں کہ حالات جیسے بھی ہوں، پریشانی جیسی بھی ہو، شدائد و مصائب جو بھی ہو، کبھی اس کی زبان سے شکوہ نہ آئے کہ اللہ یہ کیسی زندگی میں بسر کر رہا ہوں۔ اللہ نے جب قرآن میں صحابہ کا ذکر کیا تو ایمان کا ذکر کیا، اور ایمان کیسا، ارشاد فرمایا کہ صحابہ کو دیکھو، اس کا کردار دیکھو، پہلے عیش و طرب کی زندگی بسر کرتا ہے، لوگ تمنا کرتے ہیں ایسی زندگی کی، آج ایسی زندگی بسر کر رہا ہے کہ عبرت ہے، لیکن اپنی زبان سے شکوہ نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ جب بھوک کی انتہا ہو گئی، صحابہ بھی کفیل بننے کے لیے تیار نہیں، پریشان ہو کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اللہ کے نبی میں اور میرے 2 ساتھی بھوکے ہی رہتے ہیں، اللہ کے نبی 1 وقت کا، 2 وقت کا، 3 وقت کا، 4 وقت کا، 5 وقت کا، 6 وقت کا کھانا نہیں ملتا، اللہ کے نبی آپ ہمارے کفیل بن جائیں۔ شکوہ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی جس دین کو اس لیے قبول کیا کہ کائنات میں سب سے طاقتور شخصیت، کائنات کا مالک مختار، اللہ جس کے قبضہ اختیار میں سب کچھ ہے، اس پہ ایمان لانے کے بعد اتنی میں بے وقار زندگی بسر کر رہا ہوں کہ بھوک کا سامنا نہیں ہوتا، پیاسا رہتا ہوں، تن ہمہ داغ داغ شد، کپڑے بھی صحیح سلامت نہیں ہیں۔ کبھی میری زندگی کا یہ عالم تھا کہ لوگ تمنا کرتے تھے کہ مقدار جیسی زندگی مل جائے، آج حالات کیا ہیں اللہ کے نبی؟ جب میں کافر تھا، اللہ کا باغی، معبودان باطل کی پرستش کرنے والا، اس وقت عیش و طرب کا یہ انداز اور یہ حال تھا
کہ لوگ تمنا کرتے تھے میری جیسی زندگی کی. آج میں اللہ کے دین سے وابستہ ہو گیا ہوں. اللہ کے نبی اتنا پریشان کہ 2 دن کھانے کو نہیں ملتا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میرے پاس رہا کرو. اللہ کے نبی کے پاس اس وقت 3 بکریاں ہیں, ایک روایت میں 4. کہا ان کا دودھ پیا کرو, تم بھی پیو اور میں بھی پیوں گا. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاس ہم ان بکریوں کا دودھ پیا کرتے تھے. تنگ دستی کی یہ زندگی, پریشانی کی یہ زندگی, خندہ پیشانی سے بسر کرتا ہے محمد رسول اللہ کا صحابی. شکوہ نہیں لاتا. اللہ کہتے ہیں آمنو کما آمن الناس, ایمان وہ جو ایمان محمد کے صحابہ کے آئینہ میں پورا اترتا, مگر نہ ایمان کی کوئی حیثیت نہیں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام اسی قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہا ہے کہ وقت آ گیا, کافر مدینہ پہ چڑھائی کر رہے ہیں. رحمت کائنات مدینہ سے باہر نکلے ہوئے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مکہ سے کافر مدینہ پہ حملہ آور ہونے کو آ رہے ہیں, اور ہمارا مقصود ابو سفیان کا وہ قافلہ تھا جو شام سے تجارت کر کے آ رہا ہے. مجھے بتلاؤ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں. رحمت کائنات نے پوچھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال یہ تھا کہ ہم اس لشکر کی طرف جائیں جو لشکر مدینہ پہ حملہ آور ہونے کو آ رہا ہے. صحابہ میں سے بعض لوگوں کا خیال تھا کہ نہیں, ابھی سفیان کے قافلے پہ حملہ کرنا چاہیے تاکہ مال و اسباب ان سے چھین لیں, دولت آئے, اسلحہ خریدا جائے اور پھر کافر کا مقابلہ کرے. جو ان کا خیال تھا, اللہ کے نبی کا وہ خیال نہیں تھا. اللہ کے نبی کا خیال وہ تھا جو اللہ کا خیال تھا, اور مقصود بتلانا یہ تھا کہ کائنات کی بڑی سے بڑی طاقت مل جائے, جب اللہ مدد کے لیے آ جائے تو کوئی طاقت اللہ کے بندوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. رحمت کائنات مشورہ لیتے ہیں. یہ تنگ دست, بھوک اور ننگ سے پریشان اللہ کے نبی سے کہتا ہے, اللہ کے نبی آپ کیا چاہتے ہیں؟ جو آپ چاہتے ہیں وہ بیان فرمائیں, اور جانیں ایسا وقت کبھی نہیں آئے گا جیسے موسیٰ علیہ السلام پہ آیا. اذهب انت وربک فقاتلا انہا ہنا قائدون. موسیٰ کے ماننے والے ان کے صحابہ نے کہا موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب دونوں جنگ کرو, ہم یہاں بیٹھتے ہیں. اللہ کے نبی یہ وقت نہیں آئے گا. اس ذات کی قسم جس کے قبضہ اختیار میں ہماری جانیں ہیں, جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا. اللہ کے نبی آپ قدم بڑھائیں, ہم دائیں سے لڑیں گے, بائیں سے لڑیں گے, آگے سے لڑیں گے, پیچھے سے لڑیں گے, جب تک گردش کرنے والی آنکھ ہے کائنات کی کوئی طاقت آپ تک نہیں سکتی. یہ کون ہے جس نے عیش و طرب کی زندگی بسر کی اور آج بھوک و ننگ سے پریشان ہے, لیکن جب رب کو, اس کے دین کو, اس کی جان کی ضرورت آئی تو اعلان کیا کہ اللہ کے نبی کائنات کی ہر طاقت سے ٹکرائیں گے, کبھی محمد کا دامن چھوڑ کے نہیں جائیں گے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبوب صحابی جو زمانہ کفر میں ناز و نام کی زندگی بسر کرتا تھا, عیش و طرب کی زندگی بسر کرتا, قابل فخر زندگی بسر کرتا تھا, آج بھوک و ننگ سے تنگ ہے. لیکن اللہ کو اس کی ضرورت پیش آئی تو کہا اللہ کے نبی جان ہی جان ہے, جان حاضر ہے, جب چاہیں قربان کر دیں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا, ایسے جانسار,
ایسے فداکار جن کو صرف رب اور رسول کی رضا مقصود ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور پھر بدر کے میدان میں وہ کردار ادا کیا کہ اس کردار پہ انسانیت فخر کرتی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے اس وقت، کہا کاش بدر میں میں موجود ہوتا اور وہ الفاظ میری زبان سے نکل جائے جو مقداد کی زبان سے نکلے. ایسے قابل فخر الفاظ اس کی زبان سے، جب بھوکا رہا، پیاسا رہا، بے حال و بدحال رہا، لیکن جب بھی اللہ کو ضرورت پیش آئی اس بھوکے ننگے نے اپنی جان کو اللہ کے حضور پیش کر دیا. مورخ کہتا ہے کہ وہ کارہائے انجام دیے کہ جس کارنامے کو دیکھ کے انسان فخر کرتا ہے. کافر کی جس صف میں جھپٹتا، پمال کرتا جاتا، اور جب تک رسول ثقلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جنگیں ہوتی رہی، ہر جنگ میں اس نے وہ کردار ادا کیا کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 1000 کافر پہ بھاری قرار دیتے. فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کو فتح کرنے لگی. فاروق اعظم سے درخواست کی کہ کمک کی ضرورت ہے، مجاہد تھک گئے، فوج پریشان ہے، ایک خلیفہ رسول، کمک کی ضرورت ہے، طاقت کی ضرورت ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 صحابہ کو تیار کر کے فاروق عمر بن عاص کی طرف روانہ کیا اور ارشاد فرمایا اس کو 4000 نہ سمجھنا، اس کے جو سردار ہیں، سپہ سالار ہیں، ہر سپہ سالار 1000 کافر پہ بھاری ہے، اور جس ایک شخص کو 1000 کافر پہ بھاری قرار دیا ان میں مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی. اور پھر مصر میں پاسا الٹ گیا، وہ جو دشوار نظر آتا تھا مومنوں کے قدموں کے نیچے پامال ہو گیا. اگر ایسے انسان پہ اللہ فخر نہ کرے اور یہ نہ کہے آمنو کما آمن الناس، ایمان ویسے لاؤ جیسے مقداد بن عمر ایمان لایا تھا، عیش و طرب کی زندگی بسر کرنے والا، پریشان حال، کھانے کو کچھ نہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی حمد و ثنا جاری ہے، کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرف پیغام بھیج رہے ہیں. 9 ہجری کو لوگ وفدوں کی صورت میں آتے ہیں اللہ کے نبی پہ ایمان لانے کے لیے، اللہ کے نبی کو سمجھنے کے لیے. مقداد کے آبائی وطن سے بھی ایک وفد آیا، سیدھا مقداد کے پاس، اللہ کے نبی کے پاس نہیں. لوگ آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، دلائل مانگتے ہیں. یہ اللہ کے نبی کے پاس نہیں ہے، یہ مقداد کے پاس جاتے ہیں. اہلا وسہلا مرحبا، تم آئے ہو، الحمدللہ. اور پھر ان کی خدمت میں جٹ گئے. ایک دن عرب کا بہترین کھانا تیار کیا جو کھجور، ستو اور گھی سے بنتا تھا، تیار کر کے ان کو دیا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک بڑے پیالے میں پیش کیا. اللہ کے نبی نے تناول فرمایا اور جو باقی بچا وہ واپس بھیج دیا. یہ وہ پیالہ استعمال کرتے آنے والے کافر جو اسلام سمجھنے کے لیے آتے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں. تاریخ میں ہے کہ ایک دن لوگوں نے کہا کہ مقداد، ہم نے تو سنا تھا تم جو کھاتے ہو، کھجوریں کھاتے ہو، تمہارا کھانا یہی ہے، اور تو ہمیں وہ کھانا کھلا رہے ہیں جب سے ہم آئے ہیں جو عرب کا بہترین کھانا ہے. کہاں سے لیتے ہو؟ یعنی ظاہری حالات تیرے یہ نہیں
کہ تو روزانہ ایسا کھانا ہمیں پیش کرے، تو دونوں ٹائم ہمیں یہ کھانا پیش کرتا ہے، کہاں سے آتا ہے؟ مسکرائے، ارشاد فرمایا میرے بھائی میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی، نہ مال و زر رکھتا ہوں، تو پھر سبب کیا ہے؟ کہا کہ یہ جو پیالہ تمہیں روز پیش کرتا ہوں 2 ٹائم، اس پیالے کے کھانے میں میرے آقا کی انگلیاں لگی ہوئی ہیں، میں بھی کھاتا ہوں تم بھی کھاتے ہو، اللہ کے رسول کی انگلیوں کی برکت کے سبب کھانا ختم ہی نہیں ہوتا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں کی برکت کے سبب ہے۔ مورخ کہتا ہے قالو نشہد ان محمد رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کے پاس نہیں گئے، دلائل، رہنمائی، قرآن، نبی کا فرمان، بہترین زبان، میٹھی بات کوئی نہیں، ایک صحابی کے کردار اور اس کے وار نے ان لوگوں کو کلمہ پڑھنے پہ مجبور کر دیا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پیش کرتا ہے اللہ کے نبی یہ میرا کنبہ، میرے وطن سے آنے والے آپ کے سامنے اس لیے پیش نہیں کر رہا ہوں کہ آپ دلائل دیں تاکہ یہ مسلمان ہو جائیں، اللہ کے نبی اللہ کی رحمت اور کرم سے یہ مومن ہیں جن کو میں آپ کے حضور پیش کر رہا ہوں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبوب اور کردار کی یہ بلندی، اللہ کے نبی ان کے ایمان کا اظہار کرتا ہے اور اس ایمان پہ مہر اللہ آسمان سے سب کرتے ہیں۔ یہ مومن قرآن پڑھ رہے ہیں، بڑا قداس ہے، آواز دل سے اٹھتی ہے، مترنم آواز، سننے والا سحر طاری ہے اس پہ، وہ اٹھ ہی نہیں سکتا کہ مہتاب قرآن پڑھ رہا ہے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آواز پڑی، اللہ کے نبی نے سنا، جو جادو کر رہا ہے، سحر طاری کر رہا ہے، جو سنتا ہے قدم اٹھانے کی ہمت نہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ قرآن پڑھنے والا بڑا اللہ والا انسان ہے، عبادت گزار، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اللہ کا محبوب۔ اور ایک اور آواز آتی ہے، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ قرآن پڑھنے والا ریاکار ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم پہلی آواز کی طرف گئے، دیکھا کہ مقداد اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ، اس عشق و محبت کی داستان کو سمجھنے کے لیے وہ دل اور دماغ کی ضرورت ہے جو خوش قسمت انسانوں کو ملتا ہے۔ رحمت کائنات تشریف فرما ہے، جبریل آئے، اللہ کے نبی اللہ پیغام دے رہے ہیں۔ جبریل کون سا پیغام ہے؟ روز لاتے ہو؟ کہا نہیں، اللہ کے نبی آج اللہ کہتے ہیں کہ 4 آدمیوں سے محبت کرو میرے محبوب۔ ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہوں جسے؟ کہاں ایسے لوگ پیدا ہو سکتے؟ اللہ آسمان سے جبریل کو بھیجتا ہے، جاؤ میرے محبوب کو کہو 4 آدمیوں سے محبت کرو۔ یوں ہی نہیں کہہ رہا بلکہ میرے محبوب میں بھی عرش پہ بیٹھا ان سے محبت کرتا ہوں۔ صحابہ کے اللہ کے نبی یہ کون خوش نصیب ہے؟ فرمایا علی، مقداد، سلمان، ابو ذر، اللہ کہتا ہے میں ان کے کردار پہ اتنا خوش ہوں اور اتنی محبت رکھتا ہوں، میرے محبوب تمہیں بھی کہہ رہے ہیں تم بھی ان سے محبت رکھو۔ یہ محمد رسول اللہ کے صحابہ کا وہ کردار تھا جس کردار کی بنا پہ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی کی جا رہی ہے کہ ان سے محبت رکھو۔
ان سے محبت نہیں ہے، ان سے پیار نہیں ہے، تو وہ انسان کائنات کا بدترین انسان ہے، جو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت اور پیار نہیں رکھتا۔ اللہ کے نبی کے ابتدا میں یہ گزارش کی تھی کہ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آنے والے زمانے کا ولی، محدث، مفسر، مفکر جو بھی ہو، وہ جتنا بڑے سے بڑا صدقہ کرے، یہاں تک کہ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے، میرا صحابی ایک مد خرچ کرے تو ایک مد احد پہاڑ کے سونے کے صدقے سے بڑھ جاتا ہے۔ یہ محمد رسول اللہ کے صحابہ کا کردار، کردار کی بنا پہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ اگر کردار رکھتے تھے تو یہ ساری کائنات ناراض ہو جائے، ساری کائنات چھوٹ جائے، ماں، باپ، بیٹا، بیٹی، رشتہ دار سب چھوٹ جائیں، ایک اللہ کا دامن نہ چھوٹے اور ایک محمد کا دامن نہ چھوٹے۔ صحابہ کا یہ کردار ہے۔ امیر المومنین عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، ایک شخص آتا ہے، اس کی کون نہ تعریف کرے، اس کی تو تعریف اللہ آسمانوں پہ بھی کرتا ہے، اس کی تعریف کے گن تو کائنات کے آقا کرتے ہیں، کوئی کیوں نہ کرے۔ تعریف کرتا ہے عثمان بن نورین کی، مقداد بھی وہاں بیٹھے ہوئے، زمین سے کنکریاں پکڑی اور اس کے منہ پہ تھے ماری۔ عثمان کہنے لگے، مقداد کیا ہوا ہے تمہیں، کیوں یہ تو نے کیا ہے؟ کہنے لگا، امیر المومنین، آپ کی عزت وقار، آپ کا مرتبہ اور مقام اپنی جگہ پہ، لیکن مقداد کی زندگی کا مقصود یہ ہے کہ سب کوئی ناراض ہو جائے، محمد الرسول اللہ کا فرمان پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ کیا ہے؟ اذا رأیتم المداحین فاحثوا فی وجوہہم التراب، فرمایا اگر کوئی شخص تمہیں ایسا ملے جو کسی کے منہ پہ اس کی تعریف کر رہا ہے تو اس کے منہ پہ مٹی پھینک دو۔ اس لیے میں نے اس کے منہ پہ مٹی پھینکی۔ یہ مبالغہ کرتا ہے، تعریف سے منع نہیں کیا، نہ اللہ نے نہ محمد رسول اللہ نے تعریف سے منع نہیں کیا۔ تعریف وہ جو حد سے نہ بڑھے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آدم کو کہا تھا، جس راستے سے تم آ رہے ہو شیطان آ رہا ہو، شیطان تیرا راستہ چھوڑ کے جدا ہوتا ہے، اسے بڑھ کے تعریف کیا۔ لیکن تعریف وہ جو حد سے نہ بڑھے، مبالغہ نہ ہو، وہ مبالغہ کر رہا ہے۔ کہا میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، مبالغے سے تعریف کرنے والے کے منہ پہ مٹی مارو۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پورا کرنے کے لیے میں نے اس کے منہ پہ مٹی ماری۔ آپ ناراض ہوتے ہیں؟ نہیں، کردار دیا کہ ایمان کی علامت اور مومن کی پہچان یہ ہے، ساری کائنات ناراض ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور فرمان پسے پوچھ نہ ڈالے۔ اللہ کے نبی نے تو ارشاد فرمایا، ایک شخص کسی کی تعریف کر رہا ہے نبی رحمت کے سامنے، فرمایا ہلکتم، اس کی تعریف کر کے تو نے اس کو تباہ اور برباد کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی نہیں پسند کرتے کہ کسی کی مبالغے میں تعریف کی جائے، لیکن ہماری بات نصیبی کیا ہے، ہمارا دل بڑا ہو جاتا ہے کوئی جھوٹی تعریف کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایسے بد نصیب بھی ہیں جو چاہتے ہیں اس کام میں بھی ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے کام کیا ہی نہیں۔ فرمایا ایسے لوگ جہنمی ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام صحابی سن کے پریشان ہو گیا اور کنکریاں پکڑ کے اس کے منہ پہ ماری کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، امیر المومنین ہے، خلیفہ رسول ہے، تابعی سامنے اس کی تعریف کر رہا ہے، صحابی نے اس کے منہ پہ کنکریاں ماری۔ تعریف کرتے ہو، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، نبی کائنات نے اس کو پسند نہیں کیا، اور میری موجودگی میں کوئی شخص وہ عمل نہیں کرتا جس عمل سے محمد رسول اللہ نے منع کیا ہے۔ کبھی آپ نے بھی سوچا ہے
اپنی اولاد کے بارے میں، ماں باپ کے بارے میں، بہن بھائی کے بارے میں کبھی سوچا آپ نے؟ نہیں، حد سے بات گزر گئی ہے۔ میں کہتا ہوں تمہاری بے نماز اولاد قیامت کو تمہیں مجرم بنا دے گی، اور اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک مشرک ہے، کائنات نے کے آقا نے کہا کافر ہے۔ اور یہ کہتے ہیں جی مولوی صاحب بھی عجیب بات ہے، کہتے ہیں جی میں نے بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ مجھ سے لڑتے ہو؟ کبھی محمد رسول اللہ کے صحابہ کے کردار کو دیکھا ہے؟ گزارش کرتا چلا آ رہا ہوں، ان کے کردار کو سامنے رکھا ہے۔ کائنات کی کوئی بھی طاقت ہے، صحابی ایک لمحہ کے لیے برداشت نہیں کرتا کہ محمد رسول اللہ کے فرمان کے خلاف کوئی قدم اٹھایا جا سکے، خواہ خلیفہ رسول کیوں نہ ہو۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی اپنے اس کردار کی بنا پہ اللہ کے نبی کو کتنا محبوب ہے، یہ تو رحمت کائنات محمد رسول اللہ ارشاد فرما دیا۔ مقداد غربت کی زندگی بسر کرتے ہیں، ایسا کیا تھا ابتدا میں، ایسی ذی شان باوقار اور خوشنما زندگی بسر کرتے تھے کہ کم کوئی ایسی زندگی بسر کر سکتا ہے، لیکن اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتے ہی غربت کی زندگی، تنگ دستی کی زندگی، پریشانی کی زندگی، ظلم کی چکی میں پس گئے، لیکن اس کے باوجود کبھی شکوہ کا حرف زبان پہ نہیں آیا۔ کردار محمد رسول اللہ کے صحابہ، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے ہر دروازہ کھول دیتا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے کہ مقداد آتے ہیں، ہاتھ میں دینار پکڑے ہوئے، سونے کا سکہ جو اس وقت رائج تھا، دینار پکڑے ہوئے۔ اللہ کے نبی، عجیب معاملہ ہوا ہے، اللہ کہتے ہیں میں تمہارے دل کو جھانکتا ہوں، جب میرے محبوب کا کردار اپنا لیتا ہے میری آواز پہ لبیک کہتا ہے، کائنات کی ہر شے سے ٹکرا جاتا ہے اور ہر ایک کو پسے پشت ڈال دیتا ہے، میں اس کا ہو جاتا ہوں اور پھر دنیا کو بتلاتا ہوں کہ میں اس کا ہو گیا ہوں۔ اللہ کے نبی، یہ 17 دینار ہے میرے پاس۔ مقداد تیرے پاس سونے کے دینار؟ ہاں اللہ کے نبی۔ کیسے؟ اور کیا اللہ کے نبی، بقیع غرقد میں رفع حاجت کے لیے بیٹھا ہوا، میرے پاس بل تھی، میں نے دیکھا اس سے بڑا موٹا چوہا نکلتا ہے، اس نے اپنے منہ میں یہ دینار دبایا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی وہ دینار میرے سامنے رکھ جاتا ہے، پھر اپنے سوراخ میں، پھر بل میں، پھر لاتا ہے، یہاں تک کہ یہ 17 دینار اس نے میرے سامنے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مقداد، تو نے اس سوراخ میں، اس بل میں ہاتھوں نہیں ڈالا تھا؟ واللہ یا رسول اللہ، لا اللہ کے نبی، اللہ کی قسم میں نے اس سوراخ میں ہاتھ نہیں ڈالا۔ فرمایا اس میں کوئی صدقہ نہیں، یہ اللہ نے تجھے دیا ہے، اللہ تیرے اس مال میں برکت پائے۔ مقداد کی بیوی کہتی ہے اللہ کی قسم ابھی وہ دینار ختم نہیں ہوئے تھے کہ میں نے دیکھا مقداد کے گھر میں چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کردار، جس کردار کو رب چاہتا ہے، رسول چاہتا ہے اور اللہ کہتا ہے آمنو کما آمن الناس، جو شخص یوں ایمان لاتا ہے اس کا کردار ایسا ہو جاتا ہے، اللہ رسول کے مقابلے میں سب کو پسے پوچھ ڈال لیتا ہے۔ زندگی قسم پرسی کی پریشان زندگی خندہ پیشانی سے قبول کرتا ہے، لیکن اللہ رسول کے احکامات کو پسے پیش نہیں ڈالتا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس کا بن جاتے ہیں اور کائنات میں کسی سہارے کی اس کو ضرورت نہیں رہتی، جو اللہ کا بن جاتا ہے۔ اللہ ہم سے بھی یہی مطالبہ کرتا ہے کہ وہ کردار پیدا کرو جو محمد رسول اللہ کے صحابہ کا۔ اگر تم وہ کردار پیدا کر لو
تو میں تمہارے لیے آسانیاں وہ پیدا کر دوں گا جیسی میں نے محمد رسول اللہ کے پیدا کی. عزت دوں گا، مرتبہ، مقام کہ قابل فخر مقام ہوگا تمہارا اگر تمہارا کردار اور تمہاری زندگی محمد کے صحابہ کی زندگی ہوگی. ایک کسوٹی دی اللہ نے کہ یہ ہے تمہارے سامنے انسان ہیں، ان کو بھی سب کچھ مطلوب ہے جو تمہیں مطلوب ہے، لیکن یہ ایمان کے بعد ویسی زندگی بسر کرتے ہیں کہ کائنات کی ہر شخصیت ناراض ہو جائے. اگر ناراض نہ ہو، اللہ نہ ناراض ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی نہ اپنا. یہ ایک زندگی کا رخ ہے جس زندگی کے رخ کے لیے اللہ ہمیں آواز دیتے ہیں آمنو کما آمن الناس. صحابہ کی زندگیوں کی پڑتال کیجئے، تاریخ کے اوراق کو الٹ پلٹ کے دیکھیے. کردار صحابہ ہمارے ایمان کی بلندی کا سبب بنتا ہے، اور اگر آنکھیں بند کر لے تو پھر حالات ویسے ہی بنتے ہیں جیسے ہمارے بنے ہوئے. ایٹمی طاقت کے باوجود کافر کے سامنے ہمیں ہاتھ جوڑنے پڑتے، سجدہ ریزیاں کرنی پڑتی ہیں. وہ لوگ، میں نے عرض کیا تھا نا کہ چھوٹا سا نیزہ، کافر، بڑی قوم، بڑے لشکر کے سپہ سالار نے کہا یہ چھوٹا سا نیزہ ہے کیا کر سکتا ہے. صحابی رسول نے کہا تجھے پتہ نہیں چھوٹی سی انگاری سارے شہر کو جلا دیتی. یہ کردار اگر پیدا کر لیا جائے تو آج پھر وہ زندگی مل سکتی ہے جو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی تھی. کردار بدلنے کی ضرورت ہے، سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، افکار بدلنے کی ضرورت ہے، خیالات بدلنے کی ضرورت ہے. بھوکا مر رہا ہوں، بے ایمانی شروع کر دی، دھوکہ شروع کر دیا، فریب شروع کر دیا، فراڈ شروع کرتی، مال میں ملاوٹ شروع کر دی. یہ کردار بن جائے تو اللہ کبھی راضی نہیں ہوتا. شاہانہ زندگی بسر کرنے والا فقیر کی زندگی بسر کرتا ہے لیکن رب سے گلہ نہیں کرتا. جب اللہ مہربان ہوتا ہے تو کائنات کی وہ عزت دیتا ہے، وہ وقار دیتا ہے کہ آنے والا کوئی ان کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ان کے کردار کو سلام ضرور کہتا ہے. یہ محمد رسول اللہ کے صحابہ ہے. اور اللہ کہتے ہیں آمنو کما آمن الناس، کردار ویسا بناؤ جیسے محمد رسول اللہ کے صحابہ کا کردار ہے. اگر ویسا بن جائے تو دنیا میں وہی عزت و وقار تمہیں نصیب ہوگا جیسے ان لوگوں کو نصیب ہوا. اللہ ہمیں کما حق مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.